بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی بھی چیز سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے اندر اب ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یورپ پہ حملے کی ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ترکی اور اسرائیل میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن میدان کہیں اور ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تمام چیزیں اس ویڈیو میں اپڈیٹ نیوز رکھ رہا ہوں۔ آپ نے تمام خبروں کو ون بائی ون لینا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل اور ترکیہ جو ہے وہ شام کے اندر باقاعدہ لڑ پڑے ہیں، اور وہاں پر اسرائیل نے شام میں اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں کہ یہ میری ریڈ لائنز ہیں، اسے پار مت کریں۔ اور جہاں پر اس نے سیٹلمنٹ کرنی تھی، جس اڈے کے اوپر اس نے بیس بنانا تھا ترکیہ نے، وہاں پر بمباری کر دی ہے، پوری رات بمباری ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اڈا اب اڈا ہی نہیں رہا۔ اور کہتے کہ جی میری کچھ ریڈ لائنز ہیں، یعنی کہ اسرائیل کی ریڈ لائنز سیریا کے اندر ہیں، اور وہ ملک جو اپنی تمام ایٹمک پاور کو سرنڈر کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، اور کر دیا اس نے، یعنی کہ بقول IAEA کے کہ وہاں سے ہمیں ٹنوں کے حساب سے ہمیں مواد ملا ہے۔ تو وہ مواد کس کا تھا؟ کیا وہ رشیا کا تھا یا وہ ڈائریکٹ سیریا کا ہی تھا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، مگر وہ ریکور ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اس کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں اور حق جتایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اب کیا فیصلہ ہوگا؟ ترکی کا جواب دے گا کہ نہیں دے گا، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، کیونکہ ترکی نے بھی ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ نیٹو کے اندر ہے، ایک طرف وہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ پیکٹ کے اندر آ گیا ہے۔ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ڈگمگائی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل ایک طرف، میں پہلے ختم کر لوں اسرائیل کو، ایک طرف اس نے ترکی کے ساتھ شام کے اندر معاملہ خراب کر دیا ہے، دوسری طرف اس نے مسجد اقصی میں یہودیوں کی عبادت کی باضابطہ پرمیشن دے دی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی ایک تھپڑ لگا دیا اس نے کہ انسان بنو اور کبھی بھی مت سوچنا کہ تم میرے بارے میں یا میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو۔ اس کی مثال دے گا نا وہ، تو مثال یہ ہے کہ میں نے آپ کا جو قبلہ اول ہے اس کو میں نے یہودیوں کے باقاعدہ حوالے کر دیا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے حساب سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا وہ چیک یہی کر رہے ہیں کہ اگر ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا۔ تیسری خبر یہ ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اس نے غزہ میں غیر مسلح کرنے کا جو عمل ہے وہ 7 اکتوبر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم نہ یلو لائن کراس کر رہے ہیں، نہ اورنج کراس کر رہے ہیں، نہ ہم غزہ کو چھوڑیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہے۔ لیکن ان کا جو معاہدہ تھا نا، آپ کا جو معاہدہ تھا ان سے، کہ آپ بہرحال اس صورت کے اندر کہ اگر ہم چھوڑتے تو وہ اپنا اسلحہ چھوڑیں گے، وہ تو اب چھوڑوائیں نا اسلحہ ان سے، ہم باہر نہیں آ رہے۔ یعنی کہ معاہدے کی 50% وزن جو اسرائیل پہ تھا وہ ہم قبول نہیں کر رہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن جو 50% وزن ان کے اوپر ہے کہ حماس غیر مسلح ہوگا، وہ تو آپ کریں نا پہلے، یا وہی کریں آپ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ یعنی کہ جیرڈ کرشنر ابھی کل گیا تھا اور اس نے بات کی ہے، مگر وہ ناکام لوٹا ہے۔ اگر وہ ناکام لوٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو میں ایک بات انفارم کر دوں کہ اسرائیل شام کے اندر، اسرائیل غزہ کے اندر، اسرائیل لبنان کے اندر، اسرائیل حوثیوں کے اوپر، اسرائیل ایران کے اوپر، اسرائیل ہر جگہ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اپنی حرکتیں کر رہا ہے، قبضے کرنے کی بات کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں امریکہ اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب اس بات کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ ایران کے ساتھ تو چھوڑ دیجئے، مگر امریکہ کا مزاج سمجھیں گے۔ وہ امریکہ جس نے اس کو سمجھانا تھا کہ یار قبضہ کرنا بری بات ہے، کسی ملک میں گھسنا بری بات ہے، بمباری کرنا بری بات ہے، اور دنیا برا مانتی ہے، میں برا بنتا ہوں، اس ملک کا صدر مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایک ٹویٹ کے اندر بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری نیو ٹیریٹری ہے ابنائے ہرمز جو ہے اس کو امریکن نیو ٹیریٹری مانا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن آپ اس کی جو خرافات ہیں، جو دماغی صورتحال ہے، یا جو اس کی خواہشات ہیں، اس کو تو آپ اس کی ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں نا، بنے نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی تصویر کے ساتھ کسی کی تصویر لگا دیں کہ جی یہ بندہ میرا ہے، یہ میرا ہو جائے گا، تو وہ ہو نہ ہو تصویر تو لگا دی نا آپ نے۔ تو اس نے یہ تصویر لگا دی ہے
کہ یہ میرا ہے. اچھا ایران جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ترکی بترکی رکھتا ہے ہر بات کو, ہر معاملے کو, وہ چھوڑتا تو نہیں ہے. لیکن وہیں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو ایران ان حیدرآباد جو انڈیا میں ہے اس نے لکھا ہے کہ نیو ٹیریٹری آف اسلامک ریپبلک آف ایران. تو اس نے بھی ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ یعنی کہ کیلیفورنیا کو اس نے ایران کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اس نے کہا ہم کر دیتے, کون سی بڑی بات ہے, تصویر لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب تصویر لگاتے ہوئے آپ کچھ بھی کر دیجئے. تو کہتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ہماری جو نیو ٹیریٹری ہے کیلیفورنیا بن گئی ہے, ہمارا قبضہ اس کے اوپر ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ ان بچپانہ باتوں سے باہر آئیے اور معاملات کو کلیئر کیجیے. جیسے معاملات جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے میں سائن دے رہا ہوں, جو ہونے والا ہے نا اس کے سائن لیجئے گا. نمبر 1, ایک ہوتا ہے نا کہ بھرم, ایک ہوتا ہے کہ دکھانا کہ جی میں بڑا غصے میں ہوں اور میں تیاری کر رہا ہوں, یا آپ سمجھیں بات کو. نمبر 1, امریکہ اور جنوبی کوریا کی جنگی مشقیں 6 روز قبل ہی ختم کرنے کا فیصلہ. اب مجھے بتائیے ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ آپ نے فوراً کہا کہ مشقیں روکو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب تک کوئی بات نہ ہو, جب تک صورتحال میں ایمرجنسی نہ ہو, جب تک الرٹ نہ ہو, تو تب تک آپ مشقیں, آپ 12 دن کریں مشقیں, 6 دن کی مشقیں. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی کہ فوج جو ہے وہ مشقوں کو روک رہی ہے. ایک دم سے اس کے اوپر دوسری خبر آتی ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات معطل کر دیے. ٹھیک ہے, اقتصادی دباؤ بڑھائیں گے. اقتصادی دباؤ اب مزید ایران برداشت نہیں کر سکتا. وہاں پر مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ 66% گیا ہے 2026 کے اندر, تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر امریکہ ایران پہ حملہ نہ بھی کرے, لیکن اگر اقتصادی دباؤ جو یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں اگر وہ اس کی طرف جائیں گے, بلاکٹ کی طرف جائیں گے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم, اگر وہ ایک مہینے میں کلیئر نہیں ہوتا تو ایران کی تو عوام ہی نکل آئے گی باہر. ایران کی عوام اور ریاست لڑنا شروع کر دے گی آپس میں کہ ہم مزید مہنگائی برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر یہ بلاکٹ نہیں ہٹتا تو بے شک آپ ایران پہ حملہ نہ فرمائیں, ایران ہی آپ پہ حملہ کر دے گا. اور اب کی بار جو معاملات ہوں گے وہ کچھ اور لیول کے ہوں گے اور کچھ اور ہوگا. اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور وہ یہ ہے کہ اب تک تو آپ نے یہی دیکھا نا کہ اس نے بحرین کے اندر, قطر کے اندر, سعودیہ کے اندر, UAE کے آس پاس, یہاں وہاں لیفٹ رائٹ اس نے اپنے فوجی اڈوں کو دبایا اور تباہ کیا. اور اس کے بعد وہاں پر جو ان کی کمانڈ پوزیشن ہے سینٹ کام کی, وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اب اس کو وہاں پر وہ نہیں رکھ سکتے. اب امریکہ نے کہا کہ سینٹ کام کو ہم بحرین سے اٹھاتے ہیں, کہاں لے کے جائیں گے؟ کہیں پر UAE میں نو, قطر میں نو, یعنی کہ اس کی رینج میں سب کچھ آ رہا ہے نا. اب آخری رہ جاتا ہے سعودی عربیہ. اگر آپ سعودی عربیہ میں رکھتے ہیں تو کیا اس کو ایران نہیں مار سکتا؟ ایران مار سکتا ہے, اور بیکاز آف سینٹ کام مار دے گا. وہ بولے گا معذرت ہے سر, معذرت ہے MBS, ٹھیک ہے نا, آپ کی عزت ہے مگر ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اگر ایران نے خود نہیں مارا تو اگر یہی سینٹ کام سعودیہ عرب میں پنپتا ہے تو اس کو یمن سے مروا دے گا. وہ یمن نے ابھی بھی وہاں پر بہت ساری اٹیکس کیے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ مجھے سعودی عرب میں بھی سینٹ کام نظر نہیں آ رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل میں لگا دے گا. اسرائیل سے کوئی پیار نہیں کرتا. سب سے زیادہ خطرناک جاسوسی جو کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے امریکہ کا, اور سب سے زیادہ بیزار بھی امریکہ اسرائیل سے اسی بات سے ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں گھسا ہوا ہے, ہر چیز میں گھسا ہوا ہے, اور یہ اس کو منور بھی کرتا ہے. اب ان تمام باتوں سے امریکہ بیزار ہے, لیکن اس کی وہاں پر جو لابی ہے, جو سسٹم بنایا ہوا ہے امریکہ نے, وہ بڑا خطرناک ہے. اچھا اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر سینٹ کام کو لگا دیتے ہیں آپ اسرائیل کے اندر تو سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا بیڑا اس دن غرق ہو جائے گا جسے نہیں کرے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ سینٹ کام اب مڈل ایسٹ میں رہ نہیں سکتا. یہ ایک کامیابی آپ نے ایران کو دینی ہوگی. لیکن یہاں پر جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران کو یہ آپ نے کامیابی دینی ہے, تو وہیں پر نیٹو کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے یورپ کے اندر, جو کہ اعلان ہو گیا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے, تو وہیں پر اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نیٹو کے اوپر نیٹو بھی جواب دے سکتا ہے. مڈل ایسٹ سے کسی نے جواب نہیں دیا ایران کو, لیکن نیٹو جواب دے گا نہیں دے گا. یہ ایک نئی ورلڈ وار کی کیفیت جو ہے وہ بن جائے گی اگر پورا نیٹو جو ہے وہ ایک ساتھ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر, ایران کے اوپر. تو کیا پھر جو رشیا ہے اس ٹائم, جو اس نے سپلائی کھول دی ہے, جو رشیا ہے اس نے ٹھیک ٹھاک سپلائی کھول دی ہے. رشیا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ویپنز جو ہے وہ دے رہا ہے. امریکہ نے بھی ویپن بنائے ہیں, لیکن رشیا نے جو راستہ کھول دیا ہے وہ وایا چین بھی ہے اور وایا ڈائریکٹ بھی ہے.
لیکن اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رشیا از شپنگ ایکسپلوزو ٹو ایران ٹو بلاسٹر اٹس میزائل اینڈ ڈرون آرسنل ان یو ایس وار. تو اس ٹائم رشیا جو ہے وہ کھل کے, حالانکہ رشیا خود بہت تنگ آیا ہوا ہے یوکرین کے حملوں سے, لیکن وہ کہہ رہے کہ جی آپ کو میں گرنے نہیں دوں گا, کیونکہ یہ میرا بلیو ہے, یہ مجھے پتہ ہے, یہ میں کوئی خواہش نہیں بتا رہا ہوں, یہ خبر ہے کہ چین جو ہے نا وہ کبھی بھی ایران کو نہیں کرنے دے گا. جب تک جنگ کی بات ہو رہی ہے, چین کبھی پاکستان کو نہیں کرنے دے گا, کیونکہ اس کی اپنی مفادات ہیں ایران کو سپورٹ کرنے میں اور پاکستان کو سپورٹ کرنے میں. یہ پیار محبت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, کبھی ڈیٹیل سے بتا دوں گا. لیکن جو خرافات چل رہی ہیں ٹرمپ کے دماغ میں, جو وہ ایٹمی باتیں کرتا ہے, ایٹمی حملے کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ تمام باتیں کرتا ہے, وہاں مجھے نہیں پتا کہ چین کے پاس اس کا سد باب کیا ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جو بھی میرے پاس ڈیٹیل آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.